السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے. اتنا اونچا درجہ دیا کہ قرآن شریف میں عورتوں کے نام کی سورت اللہ نے نازل کی، سورۃ النساء. مردوں کی صورت قرآن کے اندر نہیں ملے گی، سورۃ الرجال کہ مردوں کی صورت کہ یہ نہیں ملے گی، لیکن سورۃ النساء ہے. کئی کام ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو عورتوں کے ذریعے سے اللہ نے حل کروائے، ان کا مقام دیا، ان کو عزت بخشی. ورنہ کسی زمانے میں عورت کو جو ہے کوئی انسان سمجھتا ہی نہیں تھا، عورت یعنی جانور. کسی زمانے میں یہ جو جتنی بڑی بڑی کالونیاں ہیں، جیسے چائنیز کالونی ہے، فرینچ کالونی ہے، عرب کالونی ہے، اس میں عورتوں کو انسان نہیں شمار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھی جیسے بندر ایک جانور ہے، ریچھ ایک جانور ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نسل چلانی ہے دنیا میں، اس لیے ایک جانور اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ کہ لمبے لمبے بال ہیں، اس کی شکل الگ ہے، ترتیب الگ ہے، اس کا سینہ جو ہے وہ ابھرا ہوا ہے. یہ کہہ کر کہتے تھے کہ جانوروں کی ایک قسم. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تصور تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں عورتوں کا تصور یہی تھا. خاص مکہ کے قصہ بیان کرتا ہوں. مدینہ میں تو عورتوں کو برا سمجھتے تھے. اوپر جو طائف وغیرہ کے قبیلے تھے وہ بھی عورتوں کو برا سمجھتے تھے. پہلے اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں. چونکہ مکہ مکرمہ یہ مرکزی جگہ شروع سے رہی ہے، تو یہاں عورتیں جو ہیں اگر کسی لڑکی نے کسی سے نکاح کر لیا اور وہ لڑکا مر گیا، اب وہ لڑکا مرا ہے وہ تو اس کے مقدر سے مرا، لڑکی کا کیا قصور ہے بھائی؟ لڑکی نے تو مارا نہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں آتا تھا کہ ابھی آنا پگ خراب چھے، آنا قدم جو ہے یہ غلط ہے، یہ خراب لڑکا ہے، اس کی یعنی یہ عورت جو ہے یہ غلط ہے. خلاصہ کلام یہ مر گیا. اب اس کو جو ہے پھر وہ شادی نہیں کرواتے تھے. ایک کمرہ ہوتا تھا، اس کمرے میں بند کر دیتے تھے اس لڑکی کو. وہی پیشاب پاخانہ، وہی کھانا، وہی رہنا. 2 سوراخ ہوتے تھے اس کے. ایک سوراخ میں وہ جو ہے اپنا کھانا وغیرہ رکھ دیتے تھے اور دوسرا سوراخ 1-2 سوراخ رکھ دیتے تھے تاکہ جو ہے
تھوڑا ہوا آوے جاوے ایک دم سے مرے نہیں، گھٹامن نہیں ہوئے، یہ ترتیب ہوتی تھی ان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا 6 مہینے تک بھی وہ زندہ رہی تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ تو جبری ہے یار، مرتی نہ تھی، کیا یہ تو جبری ہے کہ مرتی ہی نہیں ہے، تو اس کو نکالتے اور نکال کر جو ہے پورے مکہ میں اس کے بال سے پکڑ کر گھسیٹ کر سب جگہ لے جاتے ہیں، لوگ پتھر مارتے، یہ کرتے، مذاق کرتے، یہاں تک کہ وہ عورت مر جاتی۔ اسی لیے بچیوں کا لڑکیاں پیدا ہوتی تو لڑکیاں کا پیدا ہونے کو بھی معیوب سمجھتے تھے، وجہ ہی تھی کبھی انسان ہے ہی نہیں، ہمارے گھر میں کیسے آ گئی یہ مرد، ان کا یہ ہے کہ مرد یہ انسان ہے۔ شریعت نے آ کر دونوں کو برابر کر دیا۔ والمؤمنون والمؤمنات آیت نازل کی، مومن مرد مومن عورتیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ آیت نازل ہوئی، مرد عورتیں مرد عورتیں مرد عورتیں مرد عورتیں، اور کئی کام شریعت نے ایسے کروائے عورتوں سے جس سے عورتوں کا درجہ بھی بڑھا۔ کئی کام ہمارے شریعت میں ممبر نہیں ہوتا تھا، مسجد نبوی کے اندر عورت ذریعہ بن گئی ممبر کا، حالانکہ صحابہ ذریعہ بن سکتے تھے، یہ نہیں ہے کہ نہیں بن سکتے تھے۔ وقار مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی نواسی امیمہ نام تھا یا کوئی اور نام تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گئی، سجدے میں گئی، تو حضور اسے کو لے کر آہستہ آہستہ اٹھے اور کندھے پر بیٹھی رہی، مسجد نبوی ہے، سارا مجمع پیچھے، اور پوری نماز اس نمازی کے ساتھ پڑھائی حضور نے، پوری نماز، اور وہ بھی جو ہے برابر حضور کو پکڑ کر بیٹھی رہی۔ یہ کیوں کیا حضور نے؟ سارے مجمع کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو لڑکی کا بھی درجہ ہے، دیکھو اس کا میں کتنا خیال کرتا ہوں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں پہ بعض گھرانے یا بعض جہالت ایسی ہے کہ وہ انتظار کریں گے، بھئی شو تھیو، بھئی شو دھاوڑو تھیو، شو تھیو، تو کہے کہ لڑکی آئی، او پتھرو آئے، یہ جملے کہتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ اللہ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے، کئی لڑکیوں نے، کئی عورتوں نے ایسے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں جو مرد نہیں کر سکتے، اور اللہ نے لیے۔ عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، عورتوں کو ہی اللہ نے ذریعہ بنایا، اور سب نے ثابت کیا بیوہ کو ہی ذریعہ بنایا عورتوں کی میراث کا۔ رمضان میں عمرہ نہیں ہوتا تھا، رمضان کا عمرہ حضور نے کہاں کیا ہے؟ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ رمضان میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، کوئی جانتا نہیں تھا کہ رمضان کا عمرہ کیا ہے۔ صحابہ نے کہا کیے ہیں، حضور کے انتقال کے بعد پھر صحابہ نے اور ماؤں نے اور ان لوگوں نے یہ رمضان کے عمرے شروع کیے، ورنہ آخر تک مکہ مکرمہ میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا رمضان کا عمرہ کیا ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ رمضان کا عمرہ کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد تو رمضان کا عمرہ آیا ہے، پر رمضان کا عمرہ جو آیا یہ عورتوں کے حصے میں ہے، اس کا ثواب اللہ عورتوں کو دے گا۔ اور قصہ اس کا یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جب کا اعلان کیا تو آپ نے اعلان کیا بھی ہم حج پر جا رہے ہیں، جسے چلنا ہے ہمارے ساتھ چلو، جو آنا چاہے ہمارے ساتھ آؤ، عام اعلان ہوا۔ تو لوگوں نے کہا حضور کے ساتھ حج، سب نے جو ہے اپنے اپنے ٹور بنائے، سب نے اپنے اپنے قافلے بنائے، کھانے لیے، کسی نے بچوں کو بھی ساتھ لیا، کسی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا قافلہ حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہو گیا. لیکن کچھ خواتین جا نہیں سکی. وہ کچھ تھی. جب کچھ کے ذریعے سے اللہ نے اتنا بڑا کام کروا دیا تو سب کے ذریعے سے اللہ کتنا بڑا کام کرائے گا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ حج کر کے واپس تشریف لائے تو عورتوں کو جو ہے تقریر کرنا اچھی آتی ہے, کارگزاری سنانا تو عورتوں کو بہت اچھی آتی ہے. کارگزاری ہم جماعت مستورات کی بھیجتے ہیں نا, تو کارگزاری جو عورتیں سنائیں گی وم تھو ایک ایک بات کو جو ہے, یعنی ایک ایک دن کی کارگزاری وہ جو 1 گھنٹے میں پوری کرے گی. 40 دن تو ان کے کارگزاری سنانے میں جائیں گے اپنے سہیلیوں کے سامنے, یہاں گئے تھے, یہاں گئے تھے, یہاں گئے تھے. تو حضور کے حج کی جو کارگزاری تھی وہ مدینہ والی عورتوں نے مدینہ آ کر سنائی. کسی نے اپنی بیٹی کو سنائی جو نہیں گئی تھی, کسی نے اپنے بہو کو سنائی جو نہیں گئی تھی, کسی نے اپنی ماں کو سنائی جو نہیں گئی تھی. اماں تم تو محروم ہو گئے, نہیں آئی, حضور کے ساتھ ہمارا حج کیا, حضور نے یہ دعا مانگی, مزدلفہ میں یہ کیا, مینا میں یہ ہوا, مینا میں اماں سانپ والا قصہ ہوا, اماں مینا میں سانپ والا قصہ ہوا تھا, سانپ آ گیا تھا تو سارے کے سارے دوڑے تھے, مائیں بھی دوڑی, سب سانپ آیا, سانپ آیا, سانپ آیا, سانپ. یہ ہوا اماں, یہ ہوا اماں, یہ ہوا. تو جو نہیں گئی تھی ان کے دل پر ٹھیس پہنچی, ارے یہ تو حضور کا آخری حج, ہم تو محروم. یہ روتے ہوئے آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا کیا ہوا, خیریت ہے بھی, کیوں رو رہی, کیا معاملہ ہے؟ یہ کہا حضرت ہم تو محروم ہو گئی. کیا ہوا, کیا محروم ہوئی؟ یہ کہا جو آپ کا یہ آخری حج تھا اور جو ہے سب, میری بیٹی گئی تھی, میری بہو گئی تھی, میری بہن گئی تھی, میری خالہ گئی تھی, سب نے قصے سنائے آپ کے آخری حج کے. اب ہم تو حج کر نہیں سکے, اب آپ کے ساتھ, تو اب تو آپ تو دنیا سے چلے جاؤ گے, تو ہمیں وہ ثواب کہاں ملے گا؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت, گھبراؤ مت, میرے دنیا سے جانے کے بعد رمضان کا تم عمرہ کر لینا, میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے گا. گھبراؤ مت. یہ عورتیں ذریعہ بن گئی. کئی مسئلے ہیں, ممبر کے مسئلے میں عورتیں ذریعہ بن گئی. جیسے یہ حج آ رہا ہے تو عرفات کے روزے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان کی تھی. عرفات کا روزہ, عرفات کا روزہ, عرفات کا روزہ. تو لوگ یہ پریشان تھے کہ کچھ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. نبی کو پوچھ نہیں سکتے حضرت آپ روزے سے, تو ادب کے خلاف ہے. ہر ایک کے سامنے کوئی بات کرنا اس کے شان کے مطابق بات ہوتی ہے. سب پریشان. پوچھا لوگوں نے کہ بھی حضور روزے سے بھی کچھ پتہ نہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں. ماؤں کو پوچھنے کی کسی کو ہمت نہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو ام فضل تھی, ہوشیاری. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ذاتی صلاحیت رکھی ہے, ذاتی صلاحیت. بچہ بھی جنے گی, کھانا بھی پکائے گی, بچے کو بڑا بھی کرے گی, اس کی تربیت کی فکر بھی کرے گی, اللہ کے احکامات بھی پورا کرے گی, اور شوہر کے نخرے اور چوچلے بھی برداشت کرے گی. شوہر کے نخرے کم نہیں ہوتے, بہت چوچلے ہوتے ہیں شوہروں کے, وہ یہ برداشت کرے گی. اتنے چوچلے اور اتنا یہ شوہر نہیں کر سکتا. ایک پٹھان صاحب تھے, انہیں جو ہے وہ بیوی سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی. وہ کہتے تھے کہ جب تو تجھ سے شادی ہو, تجھے اگر میں دیکھ لیتا تو تجھ سے شادی نہیں کرتا. تو بیوی کہتی میں بھی دیکھ لیتی لیکن میں بھی شادی نہیں کرتی. لیکن اب پھنس گئے ہیں تو کیا کریں, بچے پیدا ہو گئے, یہ ہو گیا, کیا کریں. بیوی وہ بھی پٹھانن تھی, یہ بھی پٹھان تھے. پٹھان صاحب کہتے ہیں میں تجھ سے اگر میں تنے جو لیتا نا تارے سے شادی نہیں کرت. تو بیوی کہتی کہ میں بھی دیکھ لیتی نا تو بھی نہیں کرتی, لیکن کیا کریں ماں باپ نے کر دیا, اب چل تو مجھے نبھا میں تجھے نبھاؤں. تو ایک مرتبہ پٹھان صاحب کو یہ سوچی, یہ کہا کہ بھی جو ہے نا ایک کام کر, تارو کام ہو کروں چھوڑ, مارو کام تو کر. بھائی تیرا کام کیا ہے کھانا پکانا, چل میں کھانا پکاؤں گا, کہ میں کھانا پکاؤں گی. وہ مرد نے کہا میں کھانا پکاؤں گا. اور تمہارا یہ ہے کہ بھی
کاروبار کی باہر جاتے ہو، یہ کرتے ہو، کام کاج کے لیے، عورت نے کہا کہ وہ میں کروں گا، چلو پٹھان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ کھانا پکانے بیٹھے، پہلے تو آٹا ملتا نہیں تھا ان کو، کہ آٹا کہاں رکھا ہے، بڑی مشکل سے آٹا ملا، اب نمک نہیں ملتا، بڑی مشکل سے نمک ڈھونڈا، اب کتنا ڈالنا ہے پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ مٹھی پر تو ڈالنا ہی چاہیے، تو مٹھی پر نمک ڈال دیا۔ اب وہ پانی نہیں مل رہا ہے، ساری چیزیں جو ہوتی ہے نا، اب وہ جو ہے وہ روٹی بنانے کے لیے اس کو ویلن وغیرہ سب لیا، تو انہوں نے جو بنانی شروع کی، لیکن کبھی یہاں سے لمبی ہو جاتی ہے روٹی، کبھی یہاں سے ہو جاتی ہے، اور بیوی کہہ رہی ہے کھانا بھیجو، میں بیٹھی ہوں کھانا بھیجو، تو کہہ رہے کہ کھاوت اجی تیار تھی نہیں تھی، પછી کہ کرو مارو کام تمہیں، میرا کام تم کرو۔ شام ہونے تک بھی ایک روٹی بھی نہیں بنی۔ وہ پٹھان صاحب جو رات کو وہ آئی تو اس نے کہا کہ میں کھانا لاؤ، روزانہ تم آ کر کھانا مانگتے ہو نا، اب میں کہتی ہوں کھانا لاؤ، میں تو کما کرائی، یہ کما کرائی ہوں تو کھانا دو۔ یہ کہا نہ بھائی تارو کام تو کرنا، مارو کام وہ کروں چھو، تو میں نے معاف کرنا ہوتا ہے نا معاف کروں چھو، ہمیں لڑائی نہیں کریس۔ وہ خالی شوہر وٹ کرتے ہیں، وٹ، آپ سمجھے نا، تو یہ عورت کو اللہ نے ذاتی صلاحیت دی ہے، بچہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، قرآن بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، جو احکامات ہے پورا کرے گی، شوہروں کو نخلے چوتھے دوسرے بچے ہیں ان کو بھی دیکھے گی، ایک بچہ تو ہوتا نہیں ہے، تو ذاتی صلاحیت رکھی ہے، لیکن وہ ابھرتی نہیں ہے کئی وجوہات کی وجہ سے۔ تو یہ ذاتی صلاحیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں لائی گئی، ایسے اسباب بنے کہ وہ وجود میں لائے گئے۔ سارا مجمع عرفات کے میدان میں پریشان کہ حضور روزے سے ہے کہ نہیں۔ اب ایک دوسرے کو پوچھ رہے، ابو بکر عمر کو پوچھ رہے، تو عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ کو پوچھو، کوئی ہمت نہیں ہے۔ تو ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم حفصہ سے پوچھو۔ عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر سے کہ عائشہ سے پوچھو، اور ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ تم حفصہ سے پوچھو، تو اس سے پوچھو، بے ہمت نہیں ہے تو میری بیٹی، لیکن ہے ام المومنین، درجہ ہے، ہمت نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ اندر سے نکالنا ضروری ہے کہ بھئی روزہ ہے کہ نہیں، روزہ ہے کہ نہیں۔ کوئی عرفات کے روزے کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی تھی، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ وہ حضور بھی روزے سے ہے کہ نہیں۔ تو ام فضل تھی، حضرت عباس کی اہلیہ، چچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس جگہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہ یہ مسئلہ ہے، فکر مت کرو، ابھی میں حل کر دیتی ہوں۔ کہ تم کیسے حل کرو گی؟ یہ کہ میں کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اٹھنی پر تھے، اور آپ جب دعا کرا کہ آپ فارغ ہو گئے تو یہی ام فضل جو ہے خیمے میں سے دودھ لے کر آئی، سب کے سامنے، سارا مجمع ہے، اور اسی ششپنج میں روزہ ہے نہیں ہے، روزہ ہے نہیں ہے، روزہ ہے نہیں۔ حضور کو دودھ پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا سب کے سامنے، تو سارے مجمع کو پتہ چل گیا کہ ہاں روزے سے نہیں ہے۔ یہ ذہانت، اس قسم کی ذہانت۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک لڑکی کا قصہ ہوا مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر کا زمانہ تو حضور کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ لمبا چلا، اور ان کے آخری عمر میں ایک اور لڑکی کا یا عورت کا مسئلہ آیا کورٹ کے اندر۔ یہ قاضی تھے حضرت عمر اور ابی ابن کعب، یہ 2 قاضی تھے ان کے زمانے میں۔ مدینہ بڑھ گیا تھا، مسئلے بڑھ گئے تھے، تو حضرت عمر نے جو ہے ایک تو خود فیصلہ کرتے تھے، اور دوسرا ابی ابن کعب سے کہتے تھے کہ تم فیصلہ کرو۔ تو ایک مسئلہ آیا، ایک عورت کا مدینہ کی انصاری خاتون تھی، لمبا مسئلہ، کیا مسئلہ آیا؟ تو سارا مدینہ پریشان، کسی کے پاس جواب نہیں۔ آخر میں یہ لوگ رجوع کرتے تھے حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ مسئلہ مجھے معلوم ہے، میں اس لڑکی کو، اس خاتون کو پہچانتی ہوں، لیکن اس کا کوئی حل میرے نزدیک قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ آپ قتل کرو، آپ اس کو رکھو، مدینہ سے در بدر کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ آپ کو اختیار ہے، لیکن قرآن حدیث سے کوئی حل ہمیں نہیں معلوم ہوتا، مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت علی بھی آگے آتے تھے
کہتے تھے میری رائے یہ، وہ بھی خاموش، حضرت عمر خاموش، دوسرا قاضی ابی بن کعب وہ بھی خاموش، کوئی مسئلہ کا حل نہیں، پورا مدینہ پریشان کہ یار اس لڑکی کے بارے میں قرآن حدیث کے مطابق کرے کیا؟ تو مکہ کی قریشی جو بڑھیا عورتیں تھیں ان کو پتہ چلا کہ مدینہ والے پریشان ہیں، تو ان قریشی جو بڑھیا عورتیں تھیں انہوں نے حضرت عمر کو کہلوایا ہمیں مدینہ منورہ شاہی مہمان بناؤ، یعنی اپنے خرچے سے بلاؤ اور شاہی مہمان بناؤ، اس لڑکی کا مسئلہ ہم حل کریں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ انہیں شاہی مہمان بنایا گیا اور پورا مدینہ انتظار میں رہا کہ یہ عورتیں کیا مسئلہ حل کرے گی۔ پھر پورا مدینہ پریشان تھا، ایک مسئلے میں پورا ملک اگر پریشان ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آدمی کے کان وہی ہوتے ہیں، سو تھیو، جیسے کرکٹ کھیل کے وقت میں کبھی کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون ہارا، یہ تو مدینہ منورہ میں تو مسئلہ تھا ایک مستقل۔ یہ عورتیں آئیں، حضرت عمر کے یہاں مہمان بنی، امہات المومنین کے یہاں ملنے آئی، اور امہات المومنین کیا اس عورت کو بلایا، ساری امہات المومنین بیٹھی، کتابوں میں لکھا ہے 10 منٹ میں اس لڑکے کا مسئلہ حل کر دیا قرآن حدیث کے مطابق۔ تو حضرت عمر کہتے تھے کہ واہ عمر واہ، بڑی حکومت چلاتا ہے، لیکن قریش کی جو بڑھیا ہیں اتنی بھی تیری عقل نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کہتے تھے بڑی حکومت چلاتا ہے، شیطان بھی ڈرتا ہے، جس گلی سے تو گزر جاتا ہے شیطان بھی وہاں نہیں آتا، لیکن وہ بڑھیا سے تو کم ہے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی میں تعجب میں پڑھنے لگی کہ یہ بوڑھی منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، اور اس نے حضرت عائشہ کی ران پر یوں ہاتھ مارا، تجھے پتہ نہیں ہے اس کا حل تو یہ، اس کا حل تو یہ۔ حضرت عائشہ کہتی تھی پھر سے کہو کہ اس کا حل یہ، فلاں آیت دیکھ اتری آسمانوں سے، اس کا حل یہ۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میرے بھی 14 طبق روشن ہو گئے، امہات المومنین کہتی تھی کہ ہماری بھی 14 طبق روشن ہو گیا۔ ہم نے حضرت عمر کو لکھ کے بھیجا، حضرت عمر نے ایک پیسے کی مخالفت نہیں کی، ڈن کہتا ہے نا، تھپو مارا ہے نا۔ یہ قصے ہوئے ہیں، یہ وجہ یعنی یہ صلاحیت کس میں رکھی تھی؟ عورتوں نے۔ حضرت عمر کہتے تھے بڑی حکومتیں کرتا ہے، یہاں تک، یہاں سے یہاں تک۔ حضرت عمر کے زمانے میں تاشقند، سمرقند، بخارا تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی اسلام آ چکا تھا، کیرلا میں آ گیا تھا، یہاں تھانہ میں آ گیا تھا، بھڑوچ میں آ گیا تھا، قافلہ ملبار میں آ گیا تھا، قافلے آ گئے تھے، اتنا پھیلا تھا۔ لیکن ایک عورت جس کے منہ میں دانت نہیں، اس کے پیٹ میں آنت نہیں، اور وہ عورت نے مسئلہ حل کیا جو تو نہیں کر سکا، تو کیا سب نہیں کر سکے۔ بڑے بڑے موجود تھے، عبداللہ بن مسعود جیسا آدمی موجود تھا۔ عبداللہ بن مسعود کا انتقال تو دور عثمانی میں ہوا ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، عبداللہ بن مسعود کا۔ ساری مائیں موجود تھی، حضرت عمر کے زمانے میں تقریباً ساری مائیں موجود تھی، بعد میں ایک ایک کر کے جو ہے دنیا سے رخصت ہوتی گئی۔ اخیر میں ام سلمہ گئی ہیں دنیا سے، اخیر میں حضرت عائشہ ام سلمہ، اخیر میں ان کا انتقال ہوا ہے، باقی ماؤں کا جو ہے وہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتی گئی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم تو خالی کھانا پکانے کے لیے، نہیں، یہ مائیں بہنیں ہماری پالم پور کو جو جمع ہوئی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم تو خالی بچے جننے کے لیے، نہیں، آپ انسان ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنا مقام سمجھیں۔ بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ کسی زمانے میں مائیں جو ہوتی تھی اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ یہ نور الدین زنگی جو تھے، نور الدین زنگی، ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ ان کی ماں نے کی تھی، جنہوں نے پہلے بیت المقدس فتح کیا۔ یہ نور الدین زنگی وہ ہیں کہ جنہوں نے جو کبھی بھی یعنی مدینہ منورہ جب آتے تھے تو ننگے پاؤں چلتے تھے، مصر کے تھے، اور وہ دو شیخ نے جو قصہ لکھا ہے کہ دو ڈاکو تھے، دو بہت بڑے اللہ والے تھے جو حضور کی قبر کو کھود رہے تھے اور سب
پریشان تھے. آہستہ آہستہ حضور کی قبر تک پہنچ بھی گئے تھے. حضور کا انگوٹھا مبارک بھی دکھ رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کے ہی خواب میں گئے تھے کہ نور الدین مجھے بچا, دیکھ یہ لوگ ہیں. اور وہ جو درویش تھے وہ بھی ننگے پاؤں پھرتے تھے. خالی مدینہ میں ننگے پاؤں پھرنا وہ بزرگ کی علامت نہیں ہوتی. وہ تھے بڑے ڈاکو اور وہ بھی ننگے پاؤں پھرتے تھے. آدمی سمجھتا ہے مدینہ میں ننگے پاؤں پھر رہا ہوں بڑا بن گیا, یہ بات نہیں ہے. وہ دونوں پہ ننگے پاؤں پھرتے تھے. یہ نور الدین زنگی, ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی. صلاح الدین ایوبی کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی. تو نور الدین زنگی کی ماں نے کہا تھا اپنے بیٹے نور الدین زنگی سے کہ بیٹا میں نے تجھے جنا ہے, میری چھاتیوں سے دودھ پیا ہے, تو اس کا حق ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اماں کروں گا. کیا تم کیا چاہتی ہو؟ بیت المقدس فتح کر, بیت المقدس فتح کر. بادشاہ تھا, اس نے 14 یہودی بادشاہ جیل میں ڈالے تھے. 14 یہودی بادشاہ جیل میں ڈالنا معمولی نہیں ہے. ایک یہودی بادشاہ بھی جیل میں ڈالو تو مسئلہ ہے. 14 نور الدین زنگی نے. اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں انشاءاللہ ماں تو دیکھے گی کہ میں نے بیت المقدس فتح کیا, کام شروع کیا. صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے خاص شاگرد تھے, ان کے تربیت میں رہتے تھے. صلاح الدین ایوبی, ان کی والدہ بھی ایسی تھی کہ بیٹا یہ کام کر, بیت المقدس فتح کر, بیت المقدس فتح کر. اتفاق سے سفر پر جا رہے تھے اور ایک فقیر ملا, اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بیت المقدس فتح کرنا ہے ہمیں. تو اس نے کہا کاغذ قلم لو, یہ بیت المقدس فلاں سن میں فتح ہوگا, رجب کا آخری جمعہ ہوگا. میں جو لکھا تھا جاؤ لکھتے جاؤ. فلاں سن میں فتح ہوگا, رجب کا آخری جمعہ ہوگا, اور رجب کا آخری جمعہ اس میں فتح ہوگا. اور جب جمعہ کے دن فتح ہوگا تم جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکو گے, تم جمعہ کی نماز پڑھو گے اگلے جمعہ کو. وہ جمعہ کی نماز وہاں نہیں ہوگی اور نور الدین زنگی کے ہاتھ پر فتح نہیں ہوگا. لکھو اسے. لکھوایا. اب وہ تو چلا گیا. یہ بڑے پریشان. کون تھا؟ علامہ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. تو علامہ ابن کثیر نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے پوچھا, حضرت ایسا بھی ہوتا ہے؟ وہ فقیر نے جیسا لکھوایا ویسا ہی ہوا, وہی سن میں فتح ہوا, رجب کے آخری جمعہ میں فتح ہوا, اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھی گئی. جتنے بج کر جتنے منٹ پر کہا تھا اتنے پر فتح ہوا, اور نور الدین زنگی نے فتح نہیں کیا, اور یہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے فتح ہوا. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے ہماری شریعت میں؟ یہ ابن کثیر نے پوچھا ابن تیمیہ سے. تو ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ اسکت, خاموش رہو. بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں, خرج من لسانہ فجأتاً وصار فجأتاً. اللہ کے کچھ بندے زمین پر ایسے ہیں, ان کی زبان سے نکلا اچانک اور اللہ نے ویسا کر دیا, چونکہ جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا. اور ابن تیمیہ ابن کثیر وغیرہ سب نے دیکھا کہ جیسا لکھا تھا ویسا ہی ہوا. ان سب بزرگوں نے دیکھا, اس لیے کہ ساری دنیا میں بات پھیل گئی کہ بھئی یہ پیشن کوئی ہے. تو ابن تیمیہ نے جواب دیا, بڑے آدمی تھے ابن تیمیہ, انہوں نے کہا اسکت, ابن کثیر خاموش رہو. یہ اللہ کا بندہ تھا. کچھ ہوتے ہیں خرج من لسانی فجأتاً وصار فجأتاً, اچانک ہو گیا. تو نور الدین زنگی نے سارے اطباء کو جمع کیا. اطباء کو جمع کر کے نور الدین زنگی نے کہا مجھے ایسا خمیرے کھلاؤ کہ میری عمر تھوڑی لمبی ہو جائے, تھوڑی جان. تو انہوں نے خمیرے کھلائے. تو یہ جو ہے ہرن کی طرح دوڑتا تھا نور الدین زنگی, اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں بیت المقدس فتح کروں. اور ماں جو ہے دعا کر رہی تھی. یہ مائیں تھی, آج کی طرح مائیں نہیں کہ سب پائلٹ بنانے کا شوق ہے, ڈاکٹر بنانے کا شوق ہے, یہ شوق ہے نا. وہ مائیں اندر والی مائیں تھیں. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ خمیرے بہت کھائے تو عورت کی خواہش ہوئی, خواہش بڑھی, شادیاں کروں.
تو کسی اللہ والے نے کہا کہ عورتوں کے رانوں کے چکر میں رہا تو بیت المقدس چلا جائے گا، یہ چکر مت کر، شادیاں مت کر، بس جو تیری دھن ہے وہ کر. شادیاں کرے گا تو اسی چکر میں رہے گا، ایک شادی کروں، دوسری کروں، تیسری کروں، چوتھی کروں، ایسا چلتا ہی رہے گا. تو کسی اللہ والے نے کہا کہ تو جو دھن لے کر چلا ہے وہ چل. ماں نے منع کیا، بیٹا شادی نہیں کرنی، جو ہے وہ ہے، بیت المقدس فتح کر. چلتے گئے، شادیاں نہیں کی، لیکن کرنا ایسا ہوا کہ ان کا پاخانہ بند ہو گیا خمیرہ کھانے کی وجہ سے. اس میں ان کا انتقال ہوا، نور الدین زنگی کا. صلاح الدین ایوبی بھی قریب میں تھے. یہ کہا بھی میں تو بیت المقدس فتح نہیں کر سکا. یہ کہا حضرت آپ فکر نہ کریں، میں کروں گا. یہ ذریعہ بنا، میں کروں گا. چنانچہ ان کو دفن کیا، نور الدین زنگی کو، اور صلاح الدین ایوبی نے پھر یہ کام چلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، یوں کہا کہ تم جو ہے سمندر کے ذریعے سے داخل ہو بیت المقدس میں، یہ زمین سمجھ جاؤ، زمین سے ان کی بڑی فوجیں ہیں، وہ تمہیں جانے نہیں دیں گے، سمندری راستے سے جاؤ. چنانچہ سمندری راستے سے گئے. ٹھیک جمعہ کے دن اسی وقت فتح ہوا جو فقیر نے کہا تھا، ٹھیک جمعہ کے دن. تو سب نے کہا کہ جمعہ کی نماز پڑھے، جمعہ جمعہ جمعہ. فرمایا نہیں، پہلے صاف کرو پورا. جب صاف کرنے گئے، ایک دروازہ کھولا، 30,000 خنزیر دکھے. 30,000 خنزیر بندھے ہوئے، ادھر 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 ادھر. سب کو جو ہے مارا، روانہ کیا، بھگایا، یہ کیا وہ کہ وہ کرتے کرتے ظہر کی نماز بھی بالکل آخری وقت میں پڑھی، آخری وقت میں. پھر پورا ہفتہ صفائی میں لگا. پھر دوسرا جمعہ انہوں نے پڑھا. اس پر علامہ ابن تیمیہ کہتے تھے خرج من لسانی فجتن وصار فجتن. یہ مائیں تھی. اب میں کتنے قصے بیان کروں، 5 تو بجنے آئے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مائیں بنو اور بچوں کو دینی تربیت کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی، میرے والد کو کہتی تھی کہ بیٹا عمر مجھے قرآن سنا، آج جو ہے تیری اندھی ماں اندھی کوٹھری میں تیرا قرآن سن رہی ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے. وہ دیکھا انہوں نے، اور اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے کہ جو ہے یہ ماشاء اللہ ساری دنیا میں قرآن کو سنا گیا. اللہ نے پالم پور کے نام میں بھی برکت رکھی ہے. جب یہ دعوت کا کام عروج پر تھا، عربی جماعتیں جب گزرتی تھی یہاں سے تو کہتے تھے کہ ہم جو ہے پالم پور اسٹیشن سے گزر رہے ہیں، جانا ہے احمد آباد، جانا ہے سدھپور، جانا ہے مہسانہ، لیکن پالم پور سے گزرتے تھے تو انتظار میں رہتے تھے. اور اب لوگ ٹرین رکتی تو فوراً جو ہے وہ نیچے اترتے اور پالم پور کے اسٹیشن کو بوسہ دیتے، اور بوسہ دے کر پھر جو ٹرین میں آ کر بیٹھتے. بولے پالم پور وہ چھاتی ہے، اس کے چھاتی سے ہم نے دودھ پیا ہے، ہمیں دودھ ملا ہے. اور ایک نے تو کہا کہ مولوی صاحب میں جو ہے نا بڑا باپو تھا، بہت بڑا باپو. میں نے کہا بھائی لوگوں کو اللہ شفا دیتا ہے تو تعویذ میں کیا لکھتا ہے؟ بولے مولانا کچھ لکھتا نہیں ہوں. لا تعویذ لانا بھائی. تعویذ لایا تو اس میں لکھا تھا پالم پور، بس اس کے علاوہ کچھ لکھتا ہی نہیں ہوں میں. کوئی باپو تھا وہ، تو وہ یہ ساری لائن لگی ہے، ماشاءاللہ پیسے لے رہا ہے اور یہ سارا تو کر رہا ہے، تو لکھتا ہے کیا ہے تو بتا. مولانا کچھ نہیں لکھتا، پالن پور، بس یہ اتنا لکھتا ہوں. تم لوگ تعویذ شروع مت کر دینا. یہ اللہ نے برکت رکھی. اس لیے میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں جو بھی آئی ہے، اپنا دین سمجھو، اپنے دین پر چلو. برقعے کا اہتمام کرو، پردوں کا اہتمام کرو، ہاں شوہر کی اطاعت کرو، بچوں کی صحیح تربیت کرو. اور آپ کو چلتے چلتے میں ایک بہت اچھا وظیفہ دیتا ہوں، ہدیہ دیتا ہوں. ہدیہ پالم پور والوں کو ہدیہ دینا تو میرے لیے ضروری ہے، اور میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. زندگی پر عمل کرو گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. 313 صاحب بدرین کی جو تعداد ہے وہ 313 تھی بس. تو 313 مرتبہ، 314 ہو جاوے، 315 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، 500 ہو جاوے، 600 ہو جاوے، وہ کوئی حرج کی بات نہیں. 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے.
اس لیے 313 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنے کی عادت ڈالو۔ روٹی بناتے بناتے پڑھو، چائے بناتے بناتے پڑھو، شربت بناتے بناتے پڑھو۔ ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھو، کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، لیکن 24 گھنٹے میں 313 کا کوٹا پورا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو یہ پڑھنے کے بعد بچیوں کی شادیوں کی دعا کرو آپ۔ لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوتی یہ دعا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول کرتا ہے تمہاری۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو۔ لیکن آپ کے دل میں ایک بات آئے گی کہ مولوی صاحب روزانہ 313 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں، ہمیں ملے گا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گی تو روزانہ انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے 31 بنگلے روزانہ۔ اپنے پراپرٹی جنت میں بناؤ بیٹیوں، اپنے پراپرٹی جنت میں بناؤ، وہ پراپرٹی پکی، کوئی لے کے بھاگے گا بھی نہیں۔ بلڈر تو پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے ہمارے اس دنیا کے اندر، بڑے پیسے لے کر بھاگ جاتا ہے، موبائل سوئچ آف، اور صاحب پیسے بھی لے کر بھاگ گیا، امریکہ جا کے بیٹھ گیا۔ میرا امریکہ کا سفر ہوا تو کئی بلڈروں کے بنگلے دکھائے لوگوں نے، یہ تمہارے وہاں کا ہی بلڈر کا بنگلہ ہے، اس کا ہے بنگلہ ہے، اس کا ہے بنگلہ، سارے چور وہاں بیٹھے ہوئے۔ اور جنت میں محل ملے گا یہ پکا، قسم کھا کے کہتا ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی یہ بات ہے۔ 31 بنگلے روزانہ ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے دل میں ایک بات اور بھی آئے گی، احمد آباد میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اس وقت شکاگو میں کام کر رہی ہے وہ۔ میں نے اس کو بیان میں کہا تھا تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے الحمدللہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اور آپ کو ہدیہ دیا 5 لاکھ مرتبہ۔ پھر جو ہے فون آیا کہ مولانا الحمدللہ 10 لاکھ بھی اب ہونے والے ہیں۔ میں پڑھتی ہی رہتی ہوں اور دعا مانگتی رہتی ہوں، دعا بھی قبول ہوتی رہتی ہے، کام بنتے رہتے ہیں۔ سارے میرے داماد ڈاکٹر، ساری میری بہویں ڈاکٹر، میں ڈاکٹر اور شوہر ڈاکٹر، اور جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے۔ تو مولانا اب 10 لاکھ ہو جائے تو بس کروں کہ رہنے دوں؟ میں نے کہا پڑھتی رہے۔ مولانا بہت بنگلے ہو جائیں گے، کیا کریں گے اتنے بنگلے وہاں؟ وہ پوچھ رہی ہے مولانا اتنے سارے بنگلے جنت میں کیا کریں گے؟ وہاں بھاڑا آئے گا بنگلے کا؟ یہ دنیا میں بھاڑے سے دیتے ہیں نا مکان، وہاں جنت میں بھاڑا آئے گا؟ میں نے کہا جنت میں کوئی فقیر نہیں جائے گا، سب بادشاہ ہی جائیں گے، وہاں بھاڑے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا بیٹا تم فکر مت کرو، جب ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وہاں بیٹھ کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے آپ بھی مائیں بہنیں بھی جو ہیں یہ بھی بنگلے بناتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یاد رکھنا یہ میرا خاص وظیفہ ہے۔ اس کے بعد کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی، کئی ان کے مکانات نہیں تھے، اللہ نے مکان دے دیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے۔ ابا کہتے تھے کہ جو اللہ جنت میں دے سکتا ہے تو جنت تو دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، جب وہاں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا، وہ تو یہاں بھی دے گا۔ تو ابا کہتے تھے بیٹا بنائے جا بنائے جا بنائے جا بنائے جا بنائے جا، تو اللہ یہاں بھی دے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں بھی دے دیا، وہاں تو ہے ہی پکا، یہاں بھی دے دیا۔ جتنے لوگ میری تشکیل پر پڑھیں گے تو مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو ہدیہ ہے۔ دوسری بات، گھروں میں تعلیم شروع کر دو، شوہر کو بٹھاؤ، بھائی کو بٹھاؤ، بیٹے کو بٹھاؤ، بیٹی کو بٹھاؤ۔ اللہ رسول کے بعد واٹس ایپ کا سبق چل رہا ہے الحمدللہ، سب جگہ پہنچ جاتا ہوگا، 5 منٹ کا ہوتا ہے، 6 منٹ کا، تھوڑا سا دھیان لگا کے سن لو کہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے۔ تیسری بات، تشکیل بھی کرو آپس میں، کون اپنے شوہر کو بھیجے گی، میں تو دعا کرا لوں گا، مسجد میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ، کون اپنے شوہر کو بھیجے گی، کون بھائی کو بھیجے گی، کون بیٹے کو بھیجے گی، کون 3 دن کی جماعت میں، 10 دن کی جماعت میں، جیسا مشورہ ہو جائے، جیسا ہمارے ساتھی یہاں کے جو ساتھی ہیں جو مشورہ کریں اس اعتبار سے اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے،
اس وقت ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ زیادہ گھومنا پھرنا، زیادہ شوقیہ اچھے اچھے ہوٹلوں میں جانا، یہ کام اپنا نہیں ہے۔ جو دیندار عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں میں کھوٹا بن کر بیٹھتی ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، لک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ، ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقة الانبیاء یا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء۔ اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، عدد الشفع والوتر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اجعلنا للناس اماما۔ یا ولی الاسلام واہلہ، ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک، ثبتنا علی الاسلام حتی نراک۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ، ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ، ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں جمع ہوئی ہیں ان سب کے جمع ہونے کو تو قبول فرما، جتنے بھائی جمع ہوئے ہیں تو ان کو قبول فرما۔ اے اللہ پالم پور کو قبول فرما، پالم پور والیوں کو قبول فرما، پالم پور والوں کو قبول فرما، پالم پور کے ذرے ذرے کو چمکا دے، پالم پور کے ذرے ذرے کو چمکا دے۔ اے اللہ جتنی مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں، بھائی جمع ہوئے ہیں، جن کی جو جائز مرادیں ہیں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری معرفت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں یسر کا لباس پہنا دے، ہمیں محبتوں کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ اس وقت میں جہاں پر بیان ہو رہا ہے یا جہاں خواتین بیٹھی ہیں آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں، اے اللہ ان فرشتوں کی آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو،
یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مجلس میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ، پالمپور کو قبول فرما، اس کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، ایک ایک کل کو قبول فرما۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پالمپور سے بہت محبت تھی، اور پالمپور آتا تھا بہت خوش ہوتے تھے، اور جب مجمع استقبال کے لیے آتا تھا تو کہتے تھے کہ بیٹا یہی پالمپور ہے۔ جب کوئی میرا بھاؤ نہیں پوچھتا تھا، آج اسٹیشن پر دیکھو کتنا مجمع جمع ہوا، پھر ایک دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو جملے کہے تھے وہی جملے کہتے تھے کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ اے اللہ، جہاں پر تو نے اس کو قبول کیا، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما لے، یہاں کے مردوں کو قبول فرما لے، یہاں کے چھوٹوں کو قبول فرما لے، یہاں کے بڑوں کو قبول فرما لے۔ جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں حلال بستری کی ضرورت ہو ان کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما۔ اے اللہ، حرام بستروں سے اس امت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہماری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، اور ہمارے شہر میں آنے کو قبول فرما، اس شہر سے جامع سے جانے کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ یہ تیری کمزور بندیاں جمع ہوئی ہیں، ضعیفۃ خرجت من ضعیفہ، ضعیفۃ خرجت من ضعیفہ، ضعیفۃ خرجت من ضعیفہ۔ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتہ جملہ کہتا ہے ضعیفۃ خرجت من ضعیفہ، کمزور کے پیٹ سے آئی ہے۔ ان سب ماں بہنوں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب یہ اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ فرشتوں کی آمین کو ہمارے لیے قبول فرما، فرشتوں کی آمین کو ہمارے لیے قبول فرما۔ ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کروں، سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔